رات پرسکون تھی۔ آسمان پر بے شمار ستارے جگمگا رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا، ابا جان، میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میرے پیارے بیٹے، یہ خواب ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، لیکن یاد رکھو یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ ان کے بھائیوں کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ ایک بھائی غصے سے، ابا یوسف سے بہت محبت کرتے ہیں، ہر بات میں انہی کو ترجیح دیتے ہیں۔ دوسرا بھائی بولا، اگر یوسف ہمارے راستے سے ہٹ جائے تو ساری توجہ ہم پر ہو جائے گی۔ ہوس، حسد اور نفرت نے ان کے دلوں کو اندھا کر دیا۔ یوسف علیہ السلام ان بھائیوں کے ساتھ خوشی سے چل رہے تھے، مگر بھائیوں کے دل میں ایک خطرناک منصوبہ موجود تھا۔ کنویں کے پاس پہنچ کر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دھوکے کے ساتھ پکڑ لیا اور انہیں گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ یوسف علیہ السلام اندھیرے کنویں میں تنہا تھے، مگر دل میں اللہ کا بھروسہ تھا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے رب، تو ہمیشہ میرے ساتھ ہے۔ کچھ دیر بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول پھینکا گیا، مگر پانی کی جگہ ایک خوبصورت بچہ نکل آیا۔ قافلے والے حیران رہ گئے۔ یہ تو کوئی غلام معلوم ہوتا ہے، اسے مصر لے چلتے ہیں، اچھی قیمت ملے گی۔ وہ یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے۔ مصر پہنچ کر یوسف علیہ السلام کی بولی لگائی گئی۔ انہیں عزیز مصر نے خرید لیا۔ محل میں یوسف علیہ السلام کو ایک بہت بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے پاکیزگی کا دامن تھامے رکھا، غلط سے غلط حالات میں بھی اللہ کا خوف دل میں رکھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں بے قصور ہونے کے باوجود قید کی سزا ہوئی۔ انہوں نے قید میں بھی لوگوں کے خواب سچے بتائے، ان کو اللہ کی طرف بلایا اور صبر کا دامن تھامے رکھا۔ ایک دن مصر کے بادشاہ نے خوفناک خواب دیکھا۔ کسی نے تعبیر نہ بتائی۔ بادشاہ کے ایک ملازم نے کہا، ایک شخص ہے جو قید خانے میں ہے، وہ خوابوں کی سچی تعبیر جانتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس لایا گیا۔ انہوں نے اللہ کی مدد سے خواب کی سچی تعبیر بتائی۔ بادشاہ متاثر ہوا اور کہنے لگا، بادشاہ، ہم تمہیں مصر کے خزانوں کا محافظ مقرر کرتے ہیں۔ تم امانت دار، سچے اور دانا ہو۔ یوں یوسف علیہ السلام مصر کے معزز وزیر بن گئے۔ قحط کے زمانے میں وہی بھائی اناج لینے مصر آئے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو پہچانا نہیں، مگر یوسف نے انہیں فوراً پہچان لیا۔ وقت آنے پر یوسف علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا۔ بھائی شرمندہ ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی مصر پہنچے۔ وہ دن آیا جب سارا خاندان یوسف علیہ السلام کے سامنے ادب سے جھکا۔ یوسف نے باوقار انداز میں کہا، یہ ہے وہ خواب جو میرے رب نے سچا کر دکھایا۔ یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں شکر کے آنسو تھے۔ اللہ نے انہیں عزت، اقتدار، خاندان، سب کچھ لوٹا دیا۔ صبر کبھی ضائع نہیں جاتا۔ اللہ پاک صبر کرنے والوں کو بہترین انعام دیتا ہے۔